الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تمام عوام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستانی بھائیوں، آپ سے درد مندانہ اپیل کرنی ہے، درخواست کرنی ہے کہ مہنگائی تو سب کے لیے ہی ہے پورے پاکستان میں، یہ نہیں ہے کہ کسی کے ایک کے لیے۔ مہنگائی نے تو پوری عوام کی کمر توڑ رکھی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے نیچے کا طبقہ تو روٹی کھانے سے بھی تنگ ہو چکا ہے۔ لہٰذا کچھ باتیں میں نے اس لیے آج کرنی ہیں کہ کچھ لوگ ہماری عوام کو آپس میں دستے گریباں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی پچھلے دنوں احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج عوام کا حق بھی ہے، وہ پرامن احتجاج کرے، گورنمنٹ کے خلاف کرے۔ اور مہنگائی ہو کیوں رہی ہے؟ مہنگائی کرنے والے خود جو ہے IMF اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں، جو ابھی حال ہی میں انہوں نے 3 قسطیں لی ہیں۔ پہلی قسط ہماری سابقہ حکومت جو کر چلی گئی ہے، 18 مہینے یا 20 مہینے حکومت کر کے اپنی قسط لے کر اپنے دھندے کر کے چلی گئی۔ اب دوسری حکومت جو آئی ہوئی ہے، نگران حکومت، اس نے دوسری قسط لینی ہے یا لے لی ہے۔ اس نے آتے ہی پٹرول کا بم گرا دیا، بجلی کا بم گرا دیا، گیس کا کرا دیا۔ کون سی چیز انہوں نے سستی چھوڑی ہے؟ جناب، آپ تو احتجاج صرف واپڈا والوں کے خلاف کر رہے ہیں، بجلی والوں کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہوشیار رہیں۔ ایسا نہیں اس میں احتجاج کے درمیان کوئی بیرونی ہاتھ آپ کو اور عوام کو دستے گریبان کروا کر اپنا مفاد حاصل کرے۔ جیسے کہ ہمارے اب یہاں واپڈا والوں کا احتجاج کے نام پر آپ کہتے ہیں جی، کوئی کہہ رہا ہے جی بجلی کا میٹر نہ کاٹنے دیں، کوئی کہتا جی میٹر لگانے نہ دیں۔ بھائی، کبھی یہ سوچا ہے گیس والا گیس کا میٹر لگانے آئے گا یا گیس کا بل چیک کرنے آئے گا یا آپ کو گیس کا بل دے گا؟ یا پٹرول والا جو پٹرول پمپ پر پٹرول ڈال رہا ہے، قصور کس کا ہے؟ کبھی آپ سوچیں، آپ پاکستانی عوام اس پر کان دھریں، آپ سوچیں کہ یہ مہنگائی کون کر رہا ہے؟ یہ IMF کی وجہ سے، ورلڈ بینک کی وجہ سے، جو یہ قرضہ لے رہے ہیں، قرضے پر قرضہ لے کر ملک کو قرض دار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مہنگائی تو یہ کر رہے ہیں۔ آپ کا احتجاج حق ہے، گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کریں، آپ عوام کے خلاف۔ اب آپ جو گیس والوں کے خلاف احتجاج کیا کریں گے؟ وہ تو آپ ہی کے بھائی ہیں، وہ آپ ہی کے دوست ہیں۔ یا پٹرول پمپ پر جو پٹرول ڈال رہے ہیں، یہ آپ کے ہی بھائی ہیں یا آپ ہی کے دوست ہیں۔ یا یہ بجلی والے جو آپ کے دوست ہیں، میٹر لگا رہے ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے بجلی والا بجلی کا کام کرتے ہوئے بجلی سے لگ کر کس طرح چل جاتا ہے، بجلی کا کام کرتے ہوئے گر کر ریڑھ کی ہڈی توڑوا لیتا ہے، بجلی کا کام کرتے ہوئے گر کر دونوں ٹانگوں سے معذور ہو جاتا ہے، بجلی کا کام کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا لیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ بھائی، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ بجلی والوں کا قصور ہے، نہ گیس والوں کا قصور ہے، نہ یہ تیل ڈالنے والے پٹرول پمپ والوں کا قصور ہے، نہ ریلوے کے ملازمین کا قصور ہے، نہ واسا کے ملازمین کا قصور ہے۔ اگر قصور ہے تو آپ کے IMF کے قرضہ لینے والوں کا قصور ہے۔ وہ قرضے پر قرضہ لے کر آپ کو اور مجھے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی آپ کی عوام ہوں، میں بھی مہنگائی میں پس رہا ہوں۔ آج چینی کا ریٹ دیکھنا، کیا اب چینی والا 170 اور 75 اور 80 روپے کلو دے رہا ہے؟ کیا میں اس دکاندار کو جا کر مارنا شروع کر دوں کہ آپ 180 روپے چینی کیوں بیچ رہے ہو؟ یا میں آٹا بیچنے والے دکاندار کو جا کر مارنا شروع کر دوں کہ بھائی آپ آٹے کی تھیلی جو ابھی تب 4000 یا 6000 کی کیوں بیچ رہے ہو؟ نہیں بھائی، یہ ہم نے وہاں جانا ہے، جڑ کو پکڑنا ہے، اس جڑ کو دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ کر کون رہا ہے، اس کے پاس جا کر ہم نے اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ لہٰذا میں آپ عوام سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ہوشیار رہیے ان لوگوں سے جو آپ کو اور ہمیں، یعنی سرکاری ادارے کے ملازمین کو، نیچے طبقے کے ملازمین کو اور آپ کو دستے گریبان کروانا چاہتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیں۔ شکریہ، مہربانی، میری ان باتوں پر غور کیجیے اور اس جڑ پر پہنچیے جو آپ کو مہنگائی کر رہا ہے اور آپ کو مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر قرضے پر قرضہ لے کر آپ کو کر رہے ہیں۔ اب آنے والی حکومت سے خیر کی توقع نہ کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے بھی تیسری قسط لینی ہے اور مہنگائی کرنی ہے، اور آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ بالکل احتجاج کیجیے، ہم آپ کے احتجاج کے ساتھ ہیں، مگر عوام کو عوام سے لڑنے سے بچائیے اور اپنے دشمنوں سے بھی ہوشیار رہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی دہشت گرد آپ کے احتجاج کو نقصان پہنچا دے۔
یا آپس میں لڑا کر کھانا جنگی کا روپ دھار لے. لہذا شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ حافظ.